کلپ نمبر 700۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ ترجمہ، اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا کیا اور دن کی نشانی کو دیکھنے والی بنایا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا۔ آیتین، 2 نشانیاں۔ اس آیت میں اللہ عز و جل نے اپنی قدرت کی 2 عظیم نشانیاں بیان فرمائیں، اور وہ 2 نشانیاں دن اور رات ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا بنایا، یعنی رات کو تاریک بنایا کہ اس میں ہر چیز چھپ جاتی ہے، اور تاریک بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آرام کیا جائے، جبکہ دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں سب چیزیں نظر آئیں اور تم اللہ عز و جل کا فضل یعنی اپنی روزی آسانی سے کما سکو۔ آیت لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، بیکار رہنا اور کمائی نہ کرنا بہت نامناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں برتنے کو دیے ہیں، اس لیے انہیں بیکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو ہاتھ پاؤں اور دیگر جسمانی اعضاء سلامت ہونے اور کمائی کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اپنوں یا پرایوں سے مانگ کر گزارا کرتے ہیں۔ نمبر 2، رزق حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، محض ہماری کمائی کا نتیجہ نہیں، اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے ہنر و کمال پر ناز نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر نگاہ رکھے۔ اپنی محنت کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل پر نگاہ رکھنا ہی توکل ہے۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ یعنی رات اور دن کی تخلیق کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ رات اور دن کے دورے سے تم دنوں کا حساب بناتے ہو، پھر دنوں سے ہفتے اور مہینے اور پھر سال بنتے ہیں، تو گویا یہ نظام تمہاری زندگی کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ہے، اور اسی دن رات کی تبدیلی سے تم دینی اور دنیاوی کاموں کے اوقات کا حساب لگاتے ہو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا، یعنی ہم نے قرآن میں ہر چیز کو تفصیل سے بیان فرما دیا، خواہ اس کی حاجت تمہیں دین میں ہو یا دنیا کے کاموں میں۔ مقصد یہ ہے کہ ہر ایک چیز کی تفصیل بیان فرما دی، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ۔ ترجمہ، ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ نیز ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ ترجمہ، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ غرض ان آیات سے ثابت ہے کہ قرآن کریم میں جمیع اشیاء کا بیان ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، کیا کتاب ہے اور کیسی اس کی جامعیت ہے۔ اس کی کچھ جھلک دیکھنی ہو تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کی عظیم الشان کتاب انباء الحی ان کلامہ المسعون تبیان لکل شیء، قرآن ہر چیز کا بیان ہے، کا مطالعہ فرمائیں، جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی نے انتہائی شاندار انداز میں علوم قرآن کی وسعت کا بیان فرمایا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ترجمہ، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ فی عنقہ، اس کی گردن میں، یعنی جو کچھ کسی بھی آدمی کے لیے مقدر کیا گیا ہے، اچھا یا برا، نیک بختی یا بد بختی، وہ اس کو اس طرح لازم ہے اور ہر وقت اس طرح اس کے ساتھ رہے گی جیسے گلے کا ہار،
کہ آدمی جہاں جاتا ہے وہ ساتھ رہتا ہے، کبھی جدا نہیں ہوتا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ہر انسان کے گلے میں اس کی سعادت یا شقاوت کا نوشتہ ڈال دیا جاتا ہے، پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو آدمی کا نامہ اعمال کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد کا مرحلہ اگلی آیت میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اس سے فرمایا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔